مورخ پجاری ایپیسوڈ نمبر 4۔ اس بات کو 2 دن گزر گئے، مجھے یہ فکر دامن گیر کے یا الہی اس موذی کا مقابلہ کس طرح کروں گا؟ آخر اس کے پاس کوئی طاقت تو ضرور ہے جس سے لوگ خوف کھاتے ہیں۔ اللہ اللہ کر کے ایک دن اور گزر گیا۔ اگلا دن مقابلہ تھا۔ اس رات مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں کیا کروں؟ اگر دل کہتا ہے کہ چپکے سے بھاگ جاؤں، میرے مددگار مسلمان مجھے اس خیال سے باز رکھتا کہ بزدل مسلمان ہو کر ایک شیطان سے ڈرتا ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ رات کے کوئی 3 بجے مجھے نیند آ گئی۔ خواب میں دیکھا کہ میں چارپائی سے اٹھتا ہوں، اٹھ کر دروازہ کھولتا ہوں اور باہر نکل جاتا ہوں۔ فضا میں کافی خنکی ہے۔ اچانک میں زمین سے اٹھنے لگتا ہوں اور فضا میں اڑنے لگتا ہوں، اڑا چلا جا رہا ہوں۔ شیو بھگوان کا مندر مجھے بہت چھوٹا دکھائی دے رہا ہے۔ اچانک چاروں طرف اندھیرا چھا گیا ہے۔ میری قوت پرواز سلب ہونے لگتی ہے اور زمین کی طرف گرنے لگتا ہوں کہ ایک دم مجھے اس اندھیرے میں نور کی ایک کرن نظر آتی ہے اور تیزی سے اس روشنی کی طرف بڑھتا ہوں۔ روشنی کے قریب پہنچتا ہوں تو مجھے ایک عمارت کا گنبد نظر آتا ہے اور پھر میں اس عمارت میں داخل ہوتا ہوں اور ایک بہت بڑے حجرے میں پہنچتا ہوں۔ دیکھتا ہوں کہ ایک سفید ریش نورانی بزرگ جن کے چاروں طرف نور پھیلا ہوا ہے، ایک گاؤں تکیے سے کمر لگائے بیٹھے ہیں۔ ان کے دائیں بائیں کئی اور بزرگ ہستیاں بیٹھی ہوئی ہیں۔ آپ یقین کریں کہ میں اس وقت حضرت نظام الدین اولیاء کے مزار پر حاضری دے رہا تھا۔ میں تعظیم کے لیے جھکا اور آہستہ آہستہ آگے بڑھا۔ وہ بزرگ بولے، کہو نظام کیسے آنا ہوا؟ میں نے ایک جھرجھری اور ان کے قدموں میں گر پڑا۔ یا حضرت، میں اندھیرے میں بھٹک رہا ہوں، مجھے روشنی دکھائیے۔ انہوں نے تبسم فرمایا اور میرے سر پر دست شفقت رکھ کر ارشاد فرمایا، جاؤ نظام، یہاں سے کچھ فاصلے پر جمنا کے کنارے ریت کا ایک بڑا ٹیلہ ہے۔ اس پر مردار خورگد ہر وقت منڈلاتے رہتے ہیں۔ وہاں تمہیں ایک آدمی ملے گا جو تمہیں تمہاری منزل تک پہنچائے گا، مگر اس بات کا خیال رہے کہ وہ جو کچھ کرے کرنے دینا۔ میں اجازت لے کر پیچھے ہٹا اور باہر آ گیا۔ اب چاروں طرف روشنی ہی روشنی تھی۔ میں اس طرف چل دیا جس طرف حضرت جی نے بتایا تھا۔ وہاں پہنچ کر کیا دیکھتا ہوں کہ ہزاروں کی تعداد میں مردار خودگدھے منڈلا رہے ہیں۔ میں ان گدھوں سے خوف زدہ بھی تھا کہ کہیں میری تکہ بوٹی نہ کر لیں۔ میں ذرا آگے بڑھا تو ایک جھاڑی کے قریب مجھے ایک معذب سا آدمی نظر آیا۔ میری آہٹ پر اس نے نگاہ اٹھا کر دیکھا۔ اف میرے خدایا، اس کی نگاہیں کس قدر خوفناک تھیں! سر اور داڑھی کے بال بے تحاشا بڑھے ہوئے تھے، اتنے کہ آنکھوں کے سوا اور کچھ نظر نہ آتا۔ ہاتھوں کے ناخن لمبے لمبے تھے جن سے وہ ایک مردار خورگد کو بھنبوڑ رہا تھا۔ مجھے بڑی کراہیت محسوس ہو رہی تھی۔ مردار گدھے سے اس قدر تعفن اٹھ رہا تھا کہ وہاں کھڑا رہنا دوبھر تھا۔ مجھے دیکھ کر اس شخص نے کہکے لگاتے ہوئے کہا، نظام اور پنڈت گوپال ناتھ! میں حیرت زدہ ہو کر بے اختیار بول اٹھا، بابا جی مجھے معاف کر دیں، میں مجبور تھا۔ کیا آپ مجھے اپنی خدمت کا موقع دیں گے؟ انہوں نے ہاتھ اٹھا کر کہا، میں جانتا ہوں بچہ کہ تو کیوں آیا ہے اور تجھے کس نے بھیجا ہے۔ بیٹھ جا، دور سے آیا ہے، تھک گیا ہوگا۔ صبح کا بھولا شام کو لوٹ آئے تو اسے بھولا نہیں کہتے۔ لے کھانا کھا۔ میں نے کھانے پر ایک نظر ڈالی اور دلکڑا کر کے بیٹھ گیا۔ مجھے ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ مرے ہوئے گدھے کی آنتوں کو کھا سکوں، مگر مجھے حضرت جی کا ارشاد یاد آیا۔ بابا جی نے جو بڑے اطمینان سے گدھے کی آنتوں کو چبا رہے تھے کہ دل کراہیت کر رہا ہے، نہ تیرا خیر ابھی تو وہ نگاہ نہیں رکھتا جو دیکھ سکتا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے پیر میری طرف پھیلا دیے۔ میں نے ان کے پیر دبانا شروع کر دیے۔ پیروں میں زخم تھا اور زخموں میں کیڑے کلبلا رہے تھے۔ مجھے گھن محسوس ہوئی مگر میں برداشت کرتا رہا۔ بابا جی نے اپنی آنکھوں کو بند کر لیا تھا۔ میرے دبانے سے شاید انہیں آرام محسوس ہو رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد بولے، بیٹا اب ذرا مجھے نہلا تو دے۔ میں نے بابا جی کا چگا اتارا اور ان کے بدن سے ایسی بدبو نکلی کہ میں سوچا یہاں سے بھاگ جاؤں۔ بدن پر بھی ویسے ہی زخم تھے۔ جو جمنا سے پانی لا لا کر نہلاتا رہا۔ میرے نہلانے سے ان کے بدن سے ایسی خوشبو
فضا مہک اٹھی، بدن پر ایک زخم بھی نظر نہیں آتا تھا۔ آخر بابا جی بولے، بیٹا گھبرانا مت، جا سب ٹھیک ہو جائے گا، کل دیوالی ہے، اور ہاں یہ کھانا بھی لیتا جا۔ دور جانا، اور اس بار انہوں نے گدھے کی آنتڑیوں اور اوجڑی مجھے دی اور میں نے بابا کو سلام کیا۔ وہ مسکرائے اور بولے، آنکھیں بند کر بچہ۔ میں نے آنکھیں بند کر لی، پھر وہ خود ہی میری آنکھیں کھل گئی۔ دیکھا تو اپنے کمرے میں ہوں۔ اس اوجڑی اور آنٹی کو میں نے ایک طرف رکھ دیا اور پھر میں نے دیکھا کہ صبح ہو چکی ہے اور میں اپنے بستر پر ہوں اور دیکھ رہا ہوں کہ لوگ مندر کی طرف جا رہے ہیں۔ باہر نکلا، میں نے تالا ڈالا اور چندن کے گھر گیا۔ وہ لوگ پہلے ہی تیار تھے۔ چندن میری طرف بڑھی اور میرے ماتھے پر فتح کا تلکہ لگا دیا۔ پھر ہم سب میدان کی طرف گئے۔ میدان میں بہت لوگ جمع تھے کیونکہ ہمارے مقابلے کی بڑی شہرت ہو گئی تھی۔ بڑے بڑے مہاپرش سادھو گیانی آئے ہوئے تھے۔ ہم میدان کے ایک طرف جا کر کھڑے ہو گئے۔ لوگوں نے مجھے دیکھا اور میدان کے بیچ میں جانے کے لیے جگہ چھوڑ دی۔ میرے منہ سے نکلا کہ میں اسی جگہ کھڑا ہو کر مقابلہ کروں گا۔ میں حیران تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ ایک طرف تو میں اپنے کمرے میں سو رہا تھا اور دوسری طرف یہاں کھڑا ہوا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں شنکھ بجنے کی آواز آئی اور شیو بھگوان کا پجاری ہرجن سنگھ بڑے پرغرور انداز میں نکلا اور اس نے بڑے تکبر سے لوگوں پر ایک نگاہ ڈالی اور گرجدوار آواز میں بولا، پنڈت گوپال ناتھ کیا تو بھاگ گیا؟ کنور اور چندن نے مجھے دیکھا۔ اس وقت میں حیرت سے اچھل پڑا اور جب میں نے دیکھا کہ ایک اور نظام میرے اندر سے نکلا اور پجاری کے سامنے جا کر دری پر بیٹھ گیا۔ پجاری حقارت سے بولا، مورخ، تو اپنے آپ کو پنڈت کہتا ہے مگر میں جانتا ہوں کہ تو کون ہے۔ اس سے پہلے کہ تیرا راز فاش کروں، شیو بھگوان کے اپمان کا بدلہ لوں، اپرادھی ہی پہلے تو وار کر۔ میں حیرت سے گنگ ہو کر رہ گیا۔ یا الہی، یہ کیا ماجرا ہے؟ ایک نظام کمرے میں ہے جو خواب دیکھ رہا ہے، ایک نظام کنور، چندن اور دوسرے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہے، ایک نظام پجاری کے مقابل بیٹھا ہوا ہے۔ وہ لوگ حیران و پریشان مجھے دیکھ رہے تھے کیونکہ جو نظام پجاری کے سامنے موجود تھا وہ میرے سوا اور کسی کو نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ تو یہی سمجھ رہے تھے کہ میں پجاری کے ڈر سے سامنے نہیں جا رہا ہوں۔ کنور بھی ہکا بکا میری صورت دیکھ رہا تھا۔ اس نے مجھے آہستہ سے کہا، مہاراج مقابلے پر جائیے۔ میں نے کنور کو جھڑک دیا، خاموش رہو کنور اور دیکھتے رہو۔